سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام الف لام میم شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول گونج رہا ہے، گھوم رہا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کی جائے، گناہگار سے نہیں۔ یعنی انہی بے حیا یا گناہگار لوگوں کو آپ نے راہ پر لانا ہوتا ہے، انہی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور علماء کا کردار ان سے کیسا ہونا چاہیے، ان کی اصلاح کے لیے آیا ان کے ساتھ دوستی ہو تو کس نوعیت کی ہو، دشمنی ہو تو کس نوعیت کی ہو، اختلاف ہو تو کس نوعیت کا ہو، اتفاق ہو تو کس نوعیت کا ہو، کیسے وہ جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو روک سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اور کیسے اپنے دامن کو ناپاک کیے بغیر، کسی بھی قسم کی تضحیک اور تزلیق کیے بغیر اسلام کا یہ مشکل سفر ان کے لیے آسان بنا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آج کا پروگرام کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ الف لام میم نے غیر روایتی انداز کو متعارف کروایا ہے۔ یعنی ہم وہ پرانا انداز نہیں پیش کرتے کہ جس میں ہم آپ کے سامنے پرانی باتیں، اچھی باتیں مگر پرانے انداز سے پیش کریں، بلکہ معاشرے کی برائیوں کو، معاشرے کے حقائق اور معاشرے کے اصلاحی راستوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں بہت ہی معروف سنجیدہ گفتگو کرنے والے متحرک عالم دین، تنظیم المساجد کے سربراہ بھی ہیں، مفتی عابد مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہوئے یہ بھی کہوں کہ آپ کو جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سنجیدہ موضوع ہے اور اس پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کبھی آپ کے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا۔ یہ بڑی جسارت اور خود اعتمادی کی علامت ہوتی ہے۔ میں اپنے ہی اس پروگرام میں الف لام میم میں ایک اور مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرف عام میں آپ نے ان کو مختلف انداز سے دیکھا ہوگا، مگر اس یقین کے ساتھ کہ انسان کے ذاتی، ظاہری اور باطنی پہلو مختلف ہوتے ہیں، اور کسی لمحے بھی وہ توبہ کر سکتا ہے یا اپنے ایک نئے انداز کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو اور اپنے گناہوں کو درگزر کر سکتا ہے، چھپا سکتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود محترمہ حریم شاہ صاحب کو، شاہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حریم، ایک تو آپ کو کراچی میں خوش آمدید، اور الف لام میم میں بہت ہی زیادہ لوگ جو پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے سادگی کے انداز میں رہتے ہوئے معاشرے کے ان تلخ حقائق پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، کیا عمل ہونا چاہیے؟ یہ جو آج کل ایک کلچر چل پڑا ہے مذاق اڑانے کا، لوگوں کی تضحیک کرنے کا، ٹونٹ کرنے کا، تانا کرنے کا، اور اس کے بعد مذاق اڑا کے ہی کہنے کا یہ تو ہمارا کلچر ہے، معذرت، سوری، کوئی بات نہیں، ہم نے تو ریٹنگز کے لیے کیا ہے، سٹار کے لیے کیا ہے، لائکس کے لیے کیا ہے، فیلوشپ کے لیے کیا ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ سبحان اللہ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورۃ الحج آیت نمبر 30۔ تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ خوب۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ جو ٹونٹ کرتے ہیں، جو مذاق کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جی، بعد میں کیمرہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا تو پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اسی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، صحیح، اور جھوٹے ہیں۔ خوب۔ اور جھوٹوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، بے شک، بے شک۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یاد رکھیے، مذاق میں بھی گناہ ہی ہے، خوبصورت۔ سنجیدگی میں بھی گناہ ہی ہے، صحیح، لوگوں کے سامنے گناہ ہی ہے، صحیح، خلوت میں گناہ گناہ ہی ہے۔ خوب۔
یہ بتا دینا نہیں نہیں آپ دیکھیں ہم تو کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہ مذاق ہے، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. تھوڑی دیر کا ہنسنا ہے، صحیح، عمر بھر کا غم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ تھوڑی دیر صحابہ کرام کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت زور سے ایک آواز آئی. جی، یا رسول اللہ آواز کیسی؟ کہاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے 1000 سال قبل صحیح، ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا، صحیح، آج وہ گرا ہے. مذاق میں جھوٹ بولنے والا شخص اس جگہ پر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اس کے بعد حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس کے منہ سے آنے والی بدبو کی وجہ سے جی 1 میل دور چلا جاتا ہے. 1 میل دور چلا جاتا ہے. اور ایک جگہ پر 3 میل دور کا آیا، 3 میل دور چلا جاتا ہے. میلوں کا سفر طے کر رہا ہے صرف بدبو کی وجہ سے. صرف وہ جو جھوٹ بولا اس سے جو بدبو آئی، اور باقی جو گناہ ہے وہ الگ ہے، باقی جو عذاب ہے وہ الگ ہے. چاہے وہ جھوٹ میڈیا پہ بولا جائے، میڈیا پہ جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جی چاہے وہ خبریں ہوں، جی چاہے وہ کسی کی عزت اتارنا ہو، کسی کی پگڑی اچھالنا ہو، جی کسی کو بے عزت کرنا ہو. جی اور سوشل میڈیا نے تو مزید رہی صحیح کسر ہی پوری کر دی. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ٹی وی چینل آ گیا. ایسے یوں ریکارڈ کیا، صحیح، پورا ریکارڈ کر کے ایک بٹن دبایا اور جناب پوری دنیا میں پھیلا دیا. چاہے وہ کسی کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہو، چاہے وہ کسی کے بارے میں کسی کی غیبت ہو، چغلی ہو، بہتان ہو، کسی کی ماں بہن کی تصویر ہو، کسی کو کوئی گالی دینا ہو، کوئی ایسی بات ہو، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اور مذاق میں لوگ، حدیث پاک میں ہے، بندہ صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، شام کو سوئے گا تو کافر ہوگا. اللہ اکبر. وہ اسی طرح ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. اس کے کام ایسے ہوتے ہیں، اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. اور دوسرا جھوٹ کے ساتھ بے حیائی ہے. ٹھیک، بے حیائی بھی ہے. میں اس پہ ذرا ویو بھی لیتا ہوں. محترمہ حریم شاہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے سوشل میڈیا کا استعمال آج کل کی نسل بہت غلط انداز سے کر رہی ہے اور جھوٹ اور بے حیائی یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے؟ ایک مختصر سا جملہ ہے، اس کے بعد وفے کی طرف بھی جانا ہے. کیا کہیں گی آپ، اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل، میں اس سے اتفاق کرتی ہوں. چاہے وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہاں پہ زیادہ تر اگر کسی چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو بے حیائی کو ہی کیا جاتا ہے. اب وہ ہر ایک کے اپنے اس میں ہے کہ کون مطلب میڈیا کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. کوئی اعتدال میں رہ کے کام کرتا ہے یا کوئی کسی بھی چیز میں اعتدال سے باہر نکل کے مبالغہ آرائی میں یا مطلب چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو یہ ہر ایک انسان کے اپنے تک ہوتے ہیں. صحیح، میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں آپ کی اس بات سے. آپ کہہ رہی ہیں بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بے حیائی کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے درمیان، آپ کے درمیان؟ مزید جاننا چاہوں گا. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک بار خوش آمدید پھر سے دوبارہ سے. اور اب محفل میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہوا ہے. ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب بھی تشریف فرمائے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں سلام کرنے کے ساتھ ساتھ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، پہلا سوال بڑا سنجیدہ سوال ہے اور بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے جو آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں منظر عام پر. تو کیا واقعی یہ سچ ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں؟ یہ بار بار آپ کو طعن و تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے اس معاملے میں؟ میرے برادر محترم، بات یہ ہے کہ علماء تو علماء ہیں. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی کہتا ہوں. طالب علم ہونے کے حوالے سے مفتی عبدالقوی کے ہاں اسلامی عدالت انصاف ہے، جس میں زیادہ تر میرے پاس کیسز جو ہے خواتین کے ہوتے ہیں. انہیں جس کے اندر جناب آپ سمجھ لیں کہ تنسیخ ہے، خلو ہے، خیار بلوغ ہے، طلاق ثلاثہ ہے.
اسی طرح مفتی عبدالقوی کا ایک مزاج ہے کہ جو شخص بھی آپ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، مجھ سے رابطہ کرے ٹیلی فون کے ذریعے تو میں اپنے لیے اس کا ٹیلی فون سننا، اس کا جواب دینا اپنا فریضہ ملی اور قومی اور دینی سمجھتا ہوں۔ بہت اچھے۔ اب تک 90,000 سے زیادہ میرے ساتھ لوگوں کے تصاویر اور سیلفیاں ہو، یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ اب ایک دو ایسی خواتین جن کو معاشرہ بھی جانتا ہے، جن کو سننے والے بھی جانتے ہیں، جن کو قوم بھی جانتی ہے، جن کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہا، ان لوگوں کی اگر بنیاد بنا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی تو وہ خوش نصیب ہے جس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مفتی عبدالقوی اس وقت امت کے اجماع ہونے کے حوالے سے اور امت کے اتحاد کے حوالے سے شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کیا ہے؟ اس وقت آپ کے کراچی کے اندر جو کچھ ہوا اس کے لیے پوری حکومت اس وقت مفتی عبدالقوی کو دیکھ رہی ہے۔ اس وقت ہم جناب ٹیلی فون کر کے بات کر رہے ہیں جناب محترم جماعت اسلامی کے احباب سے، اب اپنے اہل سنت کے حضرات سے، بالکل دیکھ رہی ہے مفتی صاحب، آپ کی اس اتحاد کے چہرے کو بھی دیکھ رہی ہے اور اتحاد کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ اب خواتین کے ساتھ رقص کے ویڈیوز کو بھی دیکھ رہی ہے۔ پہلے قندیل بلوچ کا واقعہ تھا، پھر حریم شاہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات نظر آئے۔ اس کی تردید کریں گے یا پھر آپ اصلاح کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں نازک صورتحال سے گزر جاتے ہیں؟ محترم، میرا خیال ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ کی گفتگو کا اور خاص طور پہ لہجہ بھی اور انداز بھی قرآن مجید کا ایک واضح حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، کہاں تک میں جاؤں؟ حضرت یوسف تک جاؤں، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تک جاؤں، اپنے سلسلہ چشتیہ کے مشاہد کی طرف جاؤں، میرے زمانے کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، میں کسی کا نام نہیں رہتا، ان کی طرف جاؤں؟ مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ اینکر ایک ایسا جو صاحب علم ہو، وہ ایک ایسی محترمہ کے بارے میں جن خواتین کا کردار پوری امت اور انسانیت کے لیے ننگے دین بھی ہے، ننگے ملت بھی ہے، ننگے آر بھی ہے، اس کو بنیاد بنا کر نہیں، آپ کسی خاتون کے بارے میں ایسے جملے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ نے جو بات کہی یقیناً آپ اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج بھی مجھے جو بات پتہ لگی ہے کہ جب آپ سے بتایا گیا کہ حریم شاہ پروگرام میں آ سکتی ہیں، آپ نے جملہ استعمال کیا بھونکتی کتیاؤں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ بہت سخت جملے، ایک طرف تو آپ اتنا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسری طرف اتنی سختی، اتنے غلط الفاظ، کیا یہ مناسب ہے؟ اسلام ہمیں اس طرف اشارہ دیتا ہے مفتی عمر صاحب؟ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ میرے بیٹے مجھے یہ بتاؤ جب ایک محترمہ دوسرے کے ٹیلی فون سے فون کر کے اور میں اس کو شہزادی کہہ رہا ہوں، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت تم گستاخیاں کر رہی ہو وہ تمہارے سوارے سر پہ قربان کرتا ہوں، تو ایک بیوقوف اور گدھے نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ مفتی عبدالقوی نے کہا کہ بھونکنے والی کتی کے ساتھ۔ میں اس کو سید زادی سمجھتے ہوئے اس کا احترام کر رہا ہوں، اس کی زبان اپنی ہے، میری زبان اپنی ہے، میں حضرت خواجہ شیخ الاسلام بابا فرید الدین کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، کوئی اگر بچوں کے اوپر عمل کر رہا ہے تو اس کی مرضی، اس کا مقدر اپنا، اس کا مقصوم، میری طرف گزارا وہ جملے منسوب نہ کیے جائے تو میں نے نہیں کہی ہے۔ آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے سامنے کوئی بات لے آئے تو فتح پہنو، اس کی وضاحت کر لو۔ اب آپ پتہ نہیں کس کی بات کہہ رہے ہیں، اس نے جناب آپ کو یہ بات کہہ دی تو آپ نے اس کے اوپر جناب اپنا اس کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جناب اس کو بات کر کے میری طرف منسوخ کر دیا ہے۔ خوب، اچھا ہے، میں یہ اس لیے تلخ باتیں کر رہا ہوں اور آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ سن رہے ہیں اس بات کو اور آپ وضاحت بھی دے رہے ہیں کیونکہ ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں مفتی عبدالقوی صاحب کے بڑے فالوورز ہیں اور وہ برا مانیں گے، مگر اچھے لوگ بھی تو ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں اور ان تک یہ بات جانا چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ ایسی باتیں بھی ہیں سننے میں آتی ہیں تو آپ تردید کر دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر سوال یہ ہے جو علماء کرام کا معیار ہے مفتی عابد مبارک صاحب، وہ کہیں نہ کہیں نشانے پہ نہیں ہے ان لوگوں کے جو تانا تنقید کر کے مولوی حضرات کے پوری قبیلے کو بدنام کر دیتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں امت کی، ان پہ خامخواہ پہ ویڈیوز کے الزام چل رہے ہیں، گالیوں کے الزام چل رہے ہیں، تو غلط بات ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عبدالقوی صاحب کو دیکھ کر یہ دعا حدیث کے مطابق پڑھنا چاہوں گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو اس دعا کو دیکھ کر کسی مصیبت زدہ کو پڑھ لیتا ہے تو خود اس مصیبت میں کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر عالم کو ایسے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ عبدالقوی صاحب ہی کا جگر گردہ ہے اور یہ انہی کے کارنامے ہیں جو یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ جس طرح کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہیں ان کی ڈانس کرتے ہوئے ایک چائنیز کے ساتھ بھی، تو ڈانس کر کے جو یہ اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، یا اسی طریقے سے پہلے بھی ایک محترمہ کے ساتھ آئی تھی، اس کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑ گیا تھا،
تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو علماء کو بدنام کرنے کے لیے ہیں. تو اگر یہ واقعی طالب علم ہیں تو ان کو اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگانا چاہیے. اچھا. ان کو اپنے نام کے ساتھ طالب علم عبدالقوی لگانا چاہیے. یہ تو اتحاد کے علمبردار ہیں تو یہ جس اتحاد کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہم اس سے محفوظ ہیں اور ہم اس اتحاد میں نہیں ہیں. صحیح. الحمدللہ ہم مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں ہی ورکنگ کر رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ ایسی حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ قوم جو ہے وہ ان کا نام ایک مفتی کی حیثیت سے جانتی ہے. یا قوم اپنی اصلاح کر لے کہ ان کو مفتی نہ کہے یا یہ اپنی اصلاح کر لیں اپنے آپ کو مفتی نہ لکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی ہیں وہ تو ایک میرے خیال درسگاہ سے پڑھے ہوئے ہیں باقاعدہ اور مفتی صاحب مجھے لگتا ہے کسی پروپیگنڈا کے شکار ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب کیا یہ واقعا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے آپ کا خوش اخلاقی ہے آپ کی کہ آپ سینے سے لگا لیتے ہیں مگر مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو علماء کا جو کردار اور معیار ہے اس پہ تنقید نہ کی جائے آپ کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے یا تو آپ اس سے دستبردار ہو جائے کہ مفتی نہیں ہوں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یقیناً یہ مفتی ہیں اور مفتی منیب الرحمان ایک فرقے کے مفتی اعظم ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے دور حدیث کے اندر جو کتاب پڑھی ہوگی اپنی کامیابی کے لیے انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر مفتاح النجاہ لمغلقات السنن والسیاح یہ اسی طالب علم نے لکھی ہے جس کے لیے لفظ مفتی آج ان کے لیے مناسب نہیں. آج بھی 3 طلاقوں کے آپ باوجود کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور پوری امت مسلمہ کی بچیوں کو گھر کو گھر آباد کیا ہے کیفیات کے تناظر میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے مرکز میں مجھے تمام مفتیان کرام کو کہا کہ مفتی صاحب کا ایک ایک نسخہ لو اور اس کو پڑھو. آج تیسری دفعہ اس کا ایڈیشن چھپ کے انڈیا میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں افغانستان میں اور ترکی میں اس کا ترجمہ ہو کے امت مسلمہ کی بچیوں کو گھر کو آباد ہو رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ بھی اللہ کی طرف سے مفتی عبدالقوی کو جانتا ہے. بچپنے کا نکاح جو میرے علاقے کے اندر وٹے سٹے کی بنیاد پر 2 سال کی بچی 4 سال کی بچی کا جو ہمارے مفتیان کرام بھی حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ان سے پوچھ لیں کہ باپ اور دادے کا کیے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت کیا یہ وہی بات کہیں گے جو اب تک کہی جا رہی ہے. مفتی عبدالقوی نے 32 صفحوں کے اندر رسالہ لکھا کہ بچپن کا نکاح منتقلی نہیں ہوتا. یہ وہ سارے علم میراث کے حوالے سے تازہ رسالہ ابیات علم میراث کا مفتی عبدالقوی کی برکت سے آیا ہے. عشر کس کے اوپر ہے کس کے اوپر نہیں ہے مزارع کے اوپر ہے کاشتکار کے اوپر ہے ٹھیکے والے کے اوپر ہے. مفتی صاحب آپ سچ فرما رہے ہیں. میرے خیال سے عالم کی پہچان علم کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ہوتی ہے. عمل تھوڑا ڈاؤٹیڈ چل رہا ہے اس کو کیسے کلیئر کیا جائے؟ آپ کچھ خواتین کے ساتھ پہلے گفتگو کرتے تھے اب تو آپ نے کہا میں ساتھ نہیں بیٹھوں. ڈانس کرنے کی کیا حکمت ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نے 3 اگست کو اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی محترمہ کے ساتھ ہمارا جو اینکر پرسن ہوگی اس کے ساتھ بھی پروگرام نہیں ہوگا. مفتی عبدالقوی نے اعلان کیا کہ جناب سیلفی نہیں ہوگی. مفتی عبدالقوی نے اعلان کیا تصاویر نہیں ہوگی. تو مفتی صاحب اس سے پہلے کیوں نہیں لے کر آئے یہ والا اسلام؟ ذرا 1 منٹ سن لیں پھر میں 2 منٹ میں سمیٹوں گا. جن کیسے خواتین کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس محترمہ نے جناب میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. مفتی عبدالقوی کو روزہ نہیں یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. مفتی عبدالقوی نے کوک پی ہے اس نے کوئی ایسے مشروب مغرب کی بات نہیں کی جو مفتی عبدالقوی کے اوپر اس نے الزام لگایا ہو. یہ محترمہ جو ڈانس کرنے والی ہے اس کا خود بیان آ چکا ہے. اگر مجھے کہیں گے تو میں آپ اس کا ویڈیو بھیج دیتا ہوں. اس نے کہا میں مفتی عبدالقوی مفتی صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ نے آپ پہ کوئی الزام نہیں لگایا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی؟ کیا میں یہ صحیح سن رہا ہوں؟ میرے بیٹے مفتی اپنا محترمہ حریم شاہ صاحبہ نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. مجھے اس کے اندر ایک الزام بتائیں جس کی بات سے پتہ چلے کہ اس نے جناب میرے اوپر کوئی کتنے بڑے بڑے لوگوں پر شخصیات پر اور عزت و وقار والے لوگوں پر مخادیم پر اور حکمرانوں پر جو کچھ اس نے گفتگو کی وہ الزام تھی. مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہونے والے دھوکے کے اندر الزام نہیں لگا رہی. دوسرے کے ٹیلی فون سے فون کر کے میں اس مبارک سے وہاں حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمہ اللہ ہمارے حضرت خواجہ جناب کیسے حافظ جمال اللہ ملتانی رحمہ اللہ کے شاگرد اور ان کے عرض مبارک سے فارغ ہو کے میں سینکڑوں مریدین کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوں اور ایک انجانا سے ٹیلی فون آ جاتا ہے. مفتی عبدالقوی کی شرافت یہ ہے کہ وہ خانقاہیت والا ہے پیار والا ہے اچھی گفتگو کرنے والا جو کچھ مفتی صاحب جن مبارک ہستیوں کا آپ نام لے رہے ہیں ہماری جانیں ان پہ قربان ہم بھی آپ کو اسی کی سیرت پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی سیرت میں ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا. باہر کہ آپ نے بڑی خود اعتمادی اور پرایمانی کا مظاہرہ کیا ہے. میں کیا اخلاقی میں سمجھ رہا ہوں. محترم میری بات سنیں اچھا میں آپ کے اوپر الزام لگا 1 منٹ ہے اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے یا گالیں دی ہیں آپ مجھے اس کا جواب دیں. یقیناً میں جواب لے لیتا ہوں. مفتی صاحب آپ نے اخلاقی جسارت کا مظاہرہ کرنا ہے. میں حریم شاہ سے جواب لے لیتا ہوں. میں پوچھ لیتا ہوں حریم شاہ آپ نے الزام لگایا ہے یا آپ نے ایسی کسی پہ تان و تنقید کر دی ہے؟
بالکل اب مفتی صاحب بولتے رہے، میں ان کو خاموشی سے سنتی رہی ہوں، اب میں بولوں گی مفتی سنیں گے۔ مفتی صاحب میں سن لیتا ہوں نا، اب آپ ذرا مفتی اخلاقی مجھے جسارت فیض ہی کا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے، خیر یہ نہیں، لیکن پبلک تو سن رہی ہے، عوام تو سن رہی ہے۔ آپ فرمائیں، وہ سنیں گے اس کو بعد میں سنیں گے، آپ الزام کیوں لگاتی ہیں؟ بالکل میں ان کی بات میں بالکل خاموش رہی ہوں اور خاموشی سے سنتی رہی ہوں، کیونکہ اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جب کوئی بڑا بات کر رہا تو پہلے ان کی بات کو خاموشی سے سننا چاہیے، پھر اس کو آنسر کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب کے بارے میں یہی کہوں گی کہ میں نے مفتی صاحب پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا، اس سے پہلے مفتی صاحب نے اب یوٹیوب چینلز پہ دیکھیں، ڈیفرنٹ پروگرام میں دیکھیں کہ مفتی نے جا کے میرے اوپر بہت سارے ایلیگیشن لگائے ہیں، کبھی یہ کہ حریم شاہ سے میں نے رابطہ کیا، کبھی یہ کہ حریم شاہ میری منگوہا ہے، کبھی کیا اس طرح کے مذاق وغیرہ کرتے رہے۔ میں نے بہت صبر کیا، میں نے کہا شاید یہ باز آ جائیں۔ پھر ایک اینکر کے پروگرام میں نے ان کو سامنے بٹھا کے پوری پبلک کے سامنے ان سے معافی منگوا کے میں نے بولا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، وہاں تک بھی بات ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ہر شو میں جائیں تو سیدہ ہے اور اس سے میں رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا جس دن میں نے مفتی سے رابطہ کیا تو میں نے جس دن ٹیلی فون مفتی کو کیا تو اس دن پوری عوام کو بتا دوں گی اور پوری پبلک سنیں گی اور پوری پبلک کے سامنے یہ بات رکھوں گی۔ مفتی عابد مبارک صاحب کہہ رہے ہیں دخل المعقولات کے لیے معذرت، مگر مفتی کا جملہ استعمال نہ کریں، توہین ہو رہی ہے۔ مفتی عابد مبارک صاحب نے بالکل یہ جو ہیں یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، یہ جو ہیں یہ ایک نمبر کے منافق ہیں۔ نہیں آپ ایسے بھی نہ کریں، بس آپ بات کنٹینیو رکھیں۔ میں آپ کو نہیں، میں بالکل یہ ایک بات کرتی ہوں کہ یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اگلی بندی میری بیٹی کی جگہ اس پہ میں ایلیگیشن لگا رہا ہوں۔ بے شک ان کی میرے خیال میں ان کو جو حریم شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب وہ بیٹی کو رقص کرتا ہوا دیکھیں، نئی نئی ویڈیوز غیر محرم افراد کے ساتھ دیکھیں تو ان کا دل جلتا ہو، اس لیے وہ خیال آتا ہو ان کو۔ میں بالکل ایک سچی بات کروں گی، یہ فون تو ان کا میں نے ریکارڈ کیا، اس سے پہلے ایک اور کال ریکارڈ تھی، اسے تو میں نے منظر عام پہ لایا ہی نہیں ہے۔ جب میری سہیلی نے ان کو کال کیا تو یہ اس پہ مطلب ایک دم سے اس طرح کی نازیبا انہوں نے حرکت کی کہ آگے سے میری دوست نے ان کو ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ پھر میں نے تب ان کو گالی دی۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں پہ ٹھڑک جاڑتے اور ان کو اس طرح کی۔ میں پبلک کے سامنے یہ بات بالکل بھی نہیں کروں گی، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ اینکر ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ اتنے قابل قدر قابل رسپیکٹ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھ میں اتنی حیا ہے کہ میں ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتی، یا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے میں اس طرح کی بات کر سکوں۔ لیکن اگر وہ ٹیلی فون کالز میں میڈیا پہ لے کے آؤں تو میرے خیال میں ان کو تو لوگ جوتے ماریں گے یا پھر ان کی داڑھی لوگ ہٹا کے ان کو گدے پہ سوار کریں گے، اور انشاءاللہ عوام یہی کرے گی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر حریم شاہ سے ہم توبہ کی توقع کر سکتے ہیں تو مفتی عبد المبارک سے بھی کر سکتے ہیں، مفتی عبدالقوی سے بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب تو ہیں یہاں پہ اصلاح کے لیے بیٹھے اور میری بھی اصلاح کر رہے ہیں، مگر حریم کیا آپ اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں؟ کبھی فاروق ستار صاحب کے اسکینڈلز آپ بیان کریں گی، کبھی مولوی حضرات پہ تان و تنقید کریں گی، کوئی خاص دشمنی ہے آپ کو؟ یہ مجھے مفتی عبدالقوی سے خاص دشمنی ہے اور ان سے میں دشمنی نکال رہی ہوں، باقی کسی سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے میرے اوپر سب سے پہلے میں مفتی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ ایک سیلفی وائرل ہوتی ہے، مفتی عبدالقوی یہ کہتے ہیں کہ حریم شاہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، جبکہ میں پاکستان کے اندر موجود نہیں ہوں، میری ملاقات نہیں ہے اور میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ میں مفتی عبدالقوی سے ملی ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں جاتے ہیں، آج بھی یوٹیوب پہ وہ پروگرام ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ حریم نے اس لیے ٹک ٹاک بنانا چھوڑ دیا کہ آپ نے منع کر لیے، آپ نے اس سے نکاح کر رکھے، اور یہ آگے سے ہنس رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ ایک بندے کو میں جانتی نہیں ہوں، ایک بندے سے میرا واسطہ نہیں ہے، وہ مجھے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بار بار چینلز پہ جا کے اپنی ریٹنگ کے لیے اپنی ٹی آر پی کے لیے میرا نام لے رہے ہیں۔ تو پھر جب میں نے فون کیا، پیاری بہن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ عام نیوز کا پروگرام نہیں ہے، یہ الف لام میم ایک انتہائی غیر روایتی مگر مذہبی پروگرام ہے، لوگ اس کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں، مدرسے کے طبقات میں پروگرام دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے معاملات سے بہن بیٹیوں پہ کیا امپریشن جا رہا ہے؟ وہ آپ کو دیکھ کر مفتی صاحب کو دیکھ کے صحیح اسلام کی طرف راغب ہوگی، کیا اس پہ پازیٹیو امپریشن جائے گا؟ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو منافق نہیں ہونا چاہیے۔ منافقین کی جو سزا ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے اور انسان جیسا ہو ایسا ہی رہے۔ انسان کو مطلب ظاہری طور پہ ایسا اسلامی لبادہ اوڑھ کے اور اندر سے مطلب وہ اتنی گٹیا اور اتنی عجیب حرکتیں کریں تو انسان کو مطلب میرے خیال میں منافق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جیسے ہو آپ لوگوں کے سامنے مطلب اسٹریٹ فارورڈ لو، آپ میسے نہ بنو، آپ منافق نہ بنو، اور آپ اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اسلام کا مذاق یہی موضوع ہے اصل میں۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم نے اسلام کو پوری دنیا کے سامنے ہم اسلام کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اسلام میں انتشار نہیں ہے، اسلام ایک امن والا سلامتی والا مذہب ہے، ہم اسلام کو کیسے ایسے لوگوں کے سامنے وہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے اگر اسلام کے پیروکار بننا ہے تو ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی، ہم نے اگر اسلام کے پیروکار بننا ہے تو ہمیں جو ہے تو اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرنا ہوگا، اور ہمیں حیا کا بھی دامن چاک نہیں کرنا ہوگا اسلام کا پیروکار بنتے ہوئے۔
अरबों के साथ हमने भी रक्स नहीं करना होगा, दुबई की वीडियोस हमें भी लीक नहीं करनी होंगी, ये भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है। एक मुख्तसर तवफ़्फ़ुल लूंगा, उसके बाद मुफ्ती आबिद मुबारक की तरफ आऊंगा और उनसे पूछूंगा इस्लाम का दामन चाक किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक घिनौनी साजिश है, और कम से कम ये कि उलमाए कराम जो मयार हैं, इस्तिआरा है एहतराम का, तकदीस का, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो हमारा फॉलोअर, जो लिबरल तबका है, वो कहेगा ऐसे हैं उलमा हजरात, ऐसे हैं मौलवी हजरात, ये कहीं नहीं होना चाहिए। मुख्तसर तवफ़्फ़ुल लेते हैं, अलिफ लाम मीम में लौट कर आएंगे, आपका इंतजार रहेगा। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे ऊँट चाहिए। तो आपने कहा हाँ मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। इसने कहा मैं ऊँटनी का बच्चा तो नहीं चाहता। तो आपने कहा जो ऊँट होता है वो ऊँटनी का बच्चा ही होता है। ये वो मज़ाहिर को सीरत नबवी में पसंद फरमाया गया है। ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई संजीदगी का मुजाहरा करके इस कदर कि सख्ती है, मुस्कुराहट नहीं है, तबस्सुम नहीं है। हदीस ने, सीरत नबवी ने एक अंदाज में मज़ा को पसंद फरमाया है। इसके बाद असहाब से भी ये रिवायतें हैं कि एक दूसरे को बाज़ाक़ात प्यार में कुछ मुखातिब किया करते थे, बुलाया करते थे, नाम भी रखा करते थे। मगर अब जिस तरफ माशरा जा रहा है वो बहुत ही हौलनाक किस्म का मामला है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि ये तबका अब उलमाए कराम को निशाना बनाए हुए है, और फिर उलमाए कराम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं आ भैंस मुझे मार। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, ऐसे लोगों का कोई हल तो बताएं, दोनों तरफ एतदाल का रास्ता क्या निकलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो तालीमात हैं, हम इस्लाम का मिजाज देखते हैं, हम अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि नाअहल को कोई मनसब दे देना ये क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि नाअहल को इल्म की बात सिखाना सही, वो ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाल देना। अल्लाहु अकबर, अल हफीज़ अल अमान। मियाँ मोहम्मद सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, वाह, मिट्ठी खीर पका मुहम्मद कुतियाँ अगे धरनी। आए हाय 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 हाय। तो ये जिस तरीके से अभी एक मौलाना नुमा शख्स टीवी पर मौजूद थे, मैंने इनसे कहा भी कि अपने नाम से मुफ्ती हटा दें, तो अपने कारनामे गिनने लगे कि मैंने ये फ़तवा दिया, ये फ़तवा दिया। अल्लाह इनके फ़तवों से, उसके शर से उम्मत को महफूज फरमाए। इन्होंने फ़तवा ये दिया कि निकाह मुवक्कत भी जायज़ है जी। इन्होंने एक दिन का 2 दिन का भी टाइम रखकर जो है वो इस ताल्लुक़ को निकाह साबित करने की कोशिश की। सही। इन्होंने जो चौके और छक्के ये अभी सोशल मीडिया के उस पे लगा रहे हैं, इन्होंने इस्लाम में भी लगाने की कोशिश की। अच्छा। और फिर अपनी 3 तलाक़ों को 1 तलाक़ साबित करने के लिए और बड़ी जो है वो कारनामे साबित करने के लिए बता रहे हैं। मेरी तहकीकात है, अल्लाह की पनाह ऐसी तहकीकात से। मैं कौम को भी मशवरा दूंगा कि इनकी तहकीकात से भी दूर रहें, इनसे भी दूर रहें, और अपनी बहन बेटियों को भी इनसे दूर रखें। और इनको कहूँगा कि खुदा के लिए कोई और काम धंधा करो, ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर अपने आप को इस्लामी रहनुमा कहकर और अपने आप को मुफ्ती के लाहिक़े के साथ कौम के सामने पेश करके इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ। इस्लाम इस चीज़ के लिए नहीं है कि तुम उसे तख्ता मश्क बना दो, और अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात शदीद पकड़ करने वाली है। जिस तरह आज के दौर में एक आलिम दीन को या मुफ्ती को एक तमाशा बनाया जा रहा है,
उस तमाशा बनाने में फ्रंट मैन का जो बैट्समैन या जो है वो खिलाड़ी है वो ये अब्दुल कवी है। सही। और ये जो काम कर रहा है, कभी अभी एक वीडियो दिखाई गई कि जिसमें ये किसी औरत के हाथ डालकर बाहों में और जो है वो डांस कर रहा है। तो ये डांस करके कौन सी तबलीग कर रहा है? किसी औरत से ये जो है वो गंदी गंदी बातें करके जो है वो उसको गालियां दे रही है और ये जो है वो उसको तबलीग करने का ये कौन सा तरीका है? कभी जो है वो किसके साथ ताल्लुक़, कभी किसके साथ, और इतनी बेगैरती के साथ जो है वो ढटाई के साथ सामने आकर बात करते हैं कि बंदा बोलता है यार शायद यही सच बोल रहा है और बाकी पूरी दुनिया ने गलत देखा था, वो ख्वाब में थी या कुछ और गलत काम हो गया। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस ढटाई पर। और अगर ये कोई मुकाबला कराया जाए, आलमी मुकाबला कराया जाए, तो बिला मुकाबला जीत जाएंगे ये। अच्छा। हाँ, मतलब इतने झूठ बोलते हैं। अच्छा। और साथ में ये जो दूसरी खातून है, ये भी मुसलमानों की बहन बेटी है, इसको भी मैं मशवरा ये दूंगा कि इस्लाम की बेटी ऐसी नहीं होती। इस्लाम ने अपनी मानने वालों को, तमाम ही मुसलमानों की बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन की है। आप भी पर्दा करें। और इस तरीके से इस्लाम जो है वो इजाज़त नहीं देता किसी बहन बेटी को कि वो सोशल मीडिया पर आके डांस करे या किसी मौलाना के साथ यूं स्कैंडल बनाए या किसी और के साथ करे। तो जिस तरह मैं अब्दुल कवी की मजम्मत करता हूँ, मैं आपकी भी मजम्मत करता हूँ। आपको भी ये तरीका छोड़ देना चाहिए, ये मेरी नसीहत भी है। और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फरमाएगा। वैसे भी अभी मुझे सुनने में आया कि आप सैयदजादी भी हैं, तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आल तो बड़ी पाकीज़ा है और वो तो पाक रगों में दौड़ने वाला पाक खून है और हम तो उन लोगों की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। तो अगर मेरी बहन आप भी जो है वो इसी नसब से हैं, तो अल्लाह का वास्ता है आप इन हरकत को छोड़ दें और इस्लाम पर अमल करें, नमाज रोज़े की पाबंदी करें और पर्दे की मैं आपको तलकीन करता हूँ। अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए इज़्ज़त का बाइस बने, ये मेरी आपको नसीहत जी। है। हरीम शाह, आप सुन रही होंगी, ये अंदाज़ मुफ्ती साहब का एक अलग अंदाज़ था, मुफ्ती आबिद मुबारक का एक अलग अंदाज़ है। ये इस्लाह का अंदाज़ अगर आपको पसंद आ जाए और राज आ जाए, वैसे उलमा की फहरिस्त तो बहुत तवील है। आपको कोई आलिम दीन पसंद भी है, कुछ लोग तो नापसंद हैं जिनकी आपने कहा दुश्मन है, कुछ अच्छे भी होंगे, कोई ऐसा है जो आपको पसंद है? बिल्कुल, मैं आलम दीन और दीन की वो बात नहीं कर रही कि मुझे नापसंद है। मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी का मैंने खुल के कहा है कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं झूठ से, तो मुझे नापसंद है, मुझे बुरे लगते हैं। और मैंने जो किए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड किए, मैंने निफाक या मुनाफिकत वाला रास्ता नहीं किया। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, इंसान को पर्दा करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात की और तंज़ वाले तरीके में की, आपको वो तंज़ नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे मुखातब हूँ कि आपने कहा कि इस तरह जाके दुबई के अंदर रक्स नहीं किया जाता अरबियों के साथ, या इस तरह नहीं किया जाता। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि सोशल मीडिया या जितना भी मीडिया है वो बातों को इतना एग्जिजरेट करता है, या ये समझूंगी कि मीडिया है ही दिजाल, छोटी सी बात होती है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के वो कर रहे हैं। तो वहाँ दुबई के अंदर मैं मौजूद थी तो मैं जॉब कर रही थी। अगर दुबई के अंदर मैं मौजूद थी तो मैं ब्रांड एम्बेसडर थी वहाँ की, और वहाँ की कंपनियों के साथ मैं काम कर रही थी। और वो वीडियो इतनी नाजेबा नहीं थी, वो इस तरह के मुजरे नहीं थे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं एक सोशल मीडिया स्टार हूँ, मैं एक टिकटॉकर हूँ। तो टिकटॉक पे मैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखूँगी, मुफ्ती साहब की बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मतलब एतदाल में रह के वीडियोस बनाऊँ या एतदाल में रह के काम करूँ। लेकिन मैं एतदाल वाली वीडियोस कैसी होंगी हरीम? बुरखे में, नकाब में रह के कोई रक्स होगा या क्या होगा? देखें, पर्दे पे मैं बात नहीं करना चाहूँगी। इस्लाम के अंदर पर्दा है और पर्दे के बारे में मैं ये नहीं कहूँगी, कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं ऐसे मतलब ऐसी वीडियोस बनाऊँगी कि जो काबिल दीद हो, मतलब अच्छी हो, जिनमें कोई मैसेज, पॉजिटिव मैसेज में कन्वे कर सकूं, कुछ मतलब सबक आमोज वीडियोस हो। मैं ये कहना चाहती हूं। खूब, अल्लाह ने आपको अगर जी, मैं पसंद कर रहा हूं इस बात को। मुफ्ती साहब भी यही कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह मुफ्ती अब्दुल कवी को कह रहे थे कि मुफ्ती का लफ्ज़ एक बड़ा लफ्ज़ है ना, ये जुमला, ये खिताब, ये बड़ा है। इसी तरह सैयद ज़ादी का खिताब भी बड़ा है और उसकी तौहीन ना हो इसलिए आपकी भी इस्लाह हो रही है। आपके बहुत सारे अच्छे काम भी हैं जिसको हम पसंद भी करते हैं, मगर साथ साथ जब आप रोल मॉडल बन रही हैं ख़वातीन के लिए, तो कोशिश करें कि दूसरों की इस्लाह हो सके आपके अमल से। यही मुफ्ती साहब कह रहे हैं। वैसे कुछ फहरिस्त बताएं ताकि उन लोगों को ये ख्याल ना जाए कि हरीम उलमा की दुश्मन है। वो अच्छे उलमा कौन से आपको पसंद हैं, कुछ के खिताब आपको पसंद होंगे?
میں بالکل علماء کی دشمن نہیں ہوں. میرے خیال میں مجھ سے زیادہ جتنا میں علماء کو سنتی ہوں یا جتنا میں کن علماء کو زیادہ سنتی ہیں کرتی ہوں, میں طارق جمیل صاحب کو بہت زیادہ سنتی ہوں, اور بہت سارے مدارس ہیں جن میں میں باقاعدہ جا کے ان کی مجالس میں شریک ہوتی ہوں اور ان کو میں سننے کی کوشش کرتی ہوں. کوئی بھی کہیں سے بھی مجھے اچھی بات ملے تو میں اس کو پک کرتی ہوں. اور بہت سارے علماء ایسے ہیں جو مطلب ہمارے پاکستان کا فخر ہے, اسلام کا حریم کبھی دل کیا ہے کہ آپ بھی عالم دین ہوتی, عالمہ ہوتی, فاضلہ ہوتی, حافظ قرآن ہوتی, کبھی اس طرف بھی کبھی رجوع ہوا ہے؟ میں حافظ قرآن نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ میں نے اسلام ہونے کے ناطے ہم سب کا ہی فرض ہے, کیونکہ اسلام ہم سب کا مذہب ہے, اور مین چیز اس میں ہے ہی کتاب اللہ قرآن پاک. آپ کو وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ تجوید کے ساتھ آنا چاہیے. اور میں نے مطلب کمپیریٹیو ریلیجن کیا ہے, تو اس میں میرا پہلا مقصد ہی یہ تھا کہ میں قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھوں, اور الحمدللہ میں نے وہ کیے اور مجھے بہت اچھے سے وہ ہے. میں نے مجھے اپنی وہ اور مجھے الحمدللہ کہ قرآن پاک کو میں نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے, اور میں باقاعدہ پڑھتی ہوں اور میں تلاوت بھی کرتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی عبدالقوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, میں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے, اور جس طرف میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں معاشرے کو مفتی صاحب, وہ عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. بہت اچھی گفتگو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں الف لام میم نے آج ایک سنجیدہ موضوع پہ بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. حریم شاہ کا موقف بھی آ گیا, مفتی عبدالقوی کا موقف بھی آ گیا, مفتی عابد مبارک کا یہ نصیحت آمیز پیغام بھی آ گیا. کس طرح لے کے چلنا ہے, کس طرح سب کو لے کے چلنا ہے. میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا, میں شکر گزار ہوں سید زادی کا, میں شکر گزار ہوں مفتی عابد مبارک صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت سے نوازا ہم کو. خواتین و حضرات, میں ہمیشہ ایک قرارداد لیتا ہوں, اور آج کی قرارداد جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مجھے اپنے گربان میں جھانکنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, اور معاشرے میں گناہ سے نفرت کرنی ہے. گناہ گار کو اچھے آئینے سے نہیں دیکھ سکتا, کم سے کم تو تنقید کا نشانہ نہ بناؤں, اس کی اصلاح کر سکتا ہوں تو کروں. مگر یہ کہ بہت سے لوگ, اب دیکھیں جیسے انہوں نے گفتگو فرمائی کہ ان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, شاید مجھے بھی نہ پتا ہو, تو کوشش کریں نرم مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کریں. آج کی قرارداد الف لام میم سے جو جاری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا نہیں بھروسہ آج کی رات کیسے گزرتی ہے اور کل کا سورج کس نوید کے ساتھ آتا ہے, کس ریاضت کے ساتھ آتا ہے, طہارت کے ساتھ آتا ہے, عبادت کے ساتھ آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اشتعال انگیزی کا معاملہ ہو جائے اور آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے, کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں جو ہمیں عمل کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر بنی اسرائیل کے ان علماء جیسے ہم ہو جائیں گے جو گدھے ہیں, ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں, چاہے وہ نسب سے بڑا ہو یا پھر شجرے سے بڑا ہو یا پھر درسگاہ سے بڑا ہو, کسی بھی حالت میں ذمہ داری عمل کے اوپر ہے. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا اسلام کا, پاکستان کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.